رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اللہ کی برکتوں کا نزول ہوتا ہے، اور جگہ جگہ پر آپ دیکھیں گے کہ اس زمین کے کونے کونے میں اللہ کی نشانیاں چھپی ہوئی ہے۔ کہیں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو ہے یادداشت ملے گی، کہیں بیت اللہ ملے گا جہاں حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے، کہیں پر وہ کھجور کا درخت ملے گا جس درخت کے سائے میں، یعنی کہ حضرت مریم جب حاملہ ہوئی تو لوگوں کے ڈر سے وہ گھر سے باہر نکل گئی۔ اللہ تبارک و تعالی نے کہا اے مریم گھبراتی کیوں ہو، اے مریم گھبراتی کیوں ہو؟ کہا کہ میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے، میں درد کے مارے پریشان ہوں۔ تو اللہ نے کہا کہ اے مریم ذرا اس کھجور کے درخت کو پکڑو اور اس کو ہلاؤ، اس درخت سے تازہ کھجوریں گریں گی۔ حضرت مریم نے دیکھا کہ کھجور کا درخت سوکھا پڑا ہے، تنا اس میں پتے بھی نہیں ہیں، پورا جھڑا ہوا ہے۔ پھر کہا کہ اللہ یہ تو کھجور کا درخت سوکھا ہے۔ کہا کہ وہ اللہ جو بغیر باپ کا تجھے بیٹا دے سکتا ہے، وہ سوکھے تنے سے، سوکھے کھجور کے درخت سے تر و تازہ کھجور بھی گرا سکتا ہے۔ اسی طرح کے بیانات سننے کے لیے مولانا منور حسین صدیقی آفیشل کو سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت کا بے انتہا کرم اور احسان ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے آج ہم سب کو ایمان اور یقین کے ساتھ نماز جمعہ کے لیے جمع فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے جمع ہونے، کہنے اور سننے کو بے حد قبول فرمائے اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سامعین محترم، عزیزان گرامی، آج جو میں نے قرآن حکیم کے متعدد جگہ سے کچھ آیتیں تلاوت کی ہیں، اللہ تبارک و تعالی اس میں حکم فرماتے ہیں ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، کہ انسانوں لوگوں کے درمیان عدل قائم کرو۔ آج دنیا کا مطالعہ کریں، پوری دنیا میں نظر ڈالیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ سب سے زیادہ اگر کسی چیز کی خلاف ورزی ہو رہی ہے تو وہ یہ ہے کہ ہر انسان اپنے اپنے دائرہ کار میں ظالم بنا ہوا ہے، عدل اور انصاف سے کوسوں دور ہے، اور دنیا عالم میں امن قائم کرنے کا سب سے واحد راستہ عدل ہے۔ عدل کے معنی انصاف کرنا، جس کا جو حق ہے وہ حق اسے برابر سرابر دینا۔ گھر کے اگر ذمہ دار ہیں تو ماں کا حق ماں کو دینا، بیوی کا حق بیوی کو دینا، بیٹی کا حق بیٹی کو دینا، بہو کا حق بہو کو دینا، یہ عدل ہے۔ ایک آدمی اگر سب سے زیادہ ماں کا خدمت گزار ہے اور بیوی کی بات بالکل نہیں سنتا، یہ بھی ظالم ہے، اور صرف بیوی کا لٹو بنا پھر رہا ہے، ماں کی طرف جھانک کے نہیں دیکھتا، یہ بھی ظالم ہے۔ کمائی کے اوپر ایسا مگن ہو گیا کہ اپنے بچوں کا بھی فکر نہیں ہے کہ میرے بچوں کا پرورش کا کیا عالم ہے، میرے بچے کیا کر رہے ہیں، تو سمجھو یہ بھی ظلم کر رہا ہے کہ بچوں کے حقوق بچوں کو دیں گے۔ تو سب سے اہم بات جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان عدل کے ساتھ زندگی گزارے، اور
سب سے بڑے عادل کون ہے؟ سب سے بڑے عادل اللہ ہے۔ اللہ کبھی کسی پر ظلم نہیں کرے، اللہ کے یہاں صرف اور صرف انصاف ہی انصاف ہے، اور اللہ کے بعد پھر مقام اور مرتبے کے اعتبار سے پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آج جو ہم دنیا میں فساد دیکھتے ہیں، چاہے وہ سیریا کی زمین ہو، چاہے وہ فلسطین کا ارض مقدس ہو، جس کے بارے میں خود اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، کیا کہا؟ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ پاک ہے وہ ذات جس نے لے گیا اپنے بندے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ اور انسانو تم کیا جانو مسجد اقصی کیا ہے؟ خود رب العالمین کہتے ہیں مسجد اقصی کا وہ سرزمین بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، یعنی کہ وہ سرزمین کے اوپر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اللہ کی برکتوں کا نزول ہوتا ہے، اور جگہ جگہ پر آپ دیکھیں گے کہ اس زمین کے کونے کونے میں اللہ کی نشانیاں چھپی ہوئی ہے۔ کہیں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو ہے یادداشت ملے گی، کہیں بیت اللہ ملے گا جہاں حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے، کہیں پر وہ کھجور کا درخت ملے گا جس درخت کے سائے میں، یعنی کہ حضرت مریم جب حاملہ ہوئی تو لوگوں کے ڈر سے وہ گھر سے باہر نکل گئی۔ اللہ تبارک و تعالی نے کہا اے مریم گھبراتی کیوں ہو؟ اے مریم گھبراتی کیوں ہو؟ کہا کہ میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے، میں درد کے مارے پریشان ہوں۔ تو اللہ نے کہا کہ اے مریم ذرا اس کھجور کے درخت کو پکڑو اور اس کو ہلاؤ، اس درخت سے تازہ کھجوریں گریں گی۔ حضرت مریم نے دیکھا کہ کھجور کا درخت سوکھا پڑا ہے، تنا اس میں پتے بھی نہیں ہیں، پورا جھڑا ہوا ہے۔ پھر کہا کہ اللہ یہ تو کھجور کا درخت سوکھا ہے۔ کہا کہ وہ اللہ جو بغیر باپ کا تجھے بیٹا دے سکتا ہے، وہ سوکھے تنے سے، سوکھے کھجور کے درخت سے تر و تازہ کھجور بھی گرا سکتا ہے۔ یہ واقعہ بھی اسی فلسطین میں ہوا۔ اور پھر آگے آئیے، حضرت عیسیٰ جب بڑے ہوئے اور گارا بنا کر کے جو ہے چھوٹے چھوٹے پرندے کے شکل بناتے اور کر کے پھونک مارتے، وہ پرندہ زندہ ہو کے ہواؤں میں اڑ جاتا۔ یہ بھی واقعہ وہیں پر اسی فلسطین میں ہوا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے کیا فرمایا؟ بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ اے انسانو ذرا غور سے دیکھنا، اپنے دل کی نگاہوں سے دیکھنا، وہاں پر تمہیں میری نشانیاں ملیں گی۔ مگر اب وہاں کیا مل رہا ہے؟ اب تو صرف ظلم ہی ظلم مل رہا ہے۔ معصوم بچوں پر بم گرتا ہوا مل رہا ہے۔ اب کیا مل رہا ہے؟ ماؤں کے چیتھڑے اڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اب کیا مل رہا ہے؟ کروڑ پتی بلینر بھیکاری بن چکا ہے، کیونکہ نہ گھر ہے، نہ بار ہے، نہ بیوی ہے، نہ بچہ ہے، سب کچھ نیست و نابود کر دیا۔ یہ علامت ہے کہ دنیا اب ظالموں کے ساتھ ہے، منصفوں کے ساتھ نہیں ہے۔ دنیا ظلم کرنے پر یقین رکھتی ہے، انصاف کرنے پر یقین نہیں رکھتی، اور اللہ کا یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ جب زمین پر ظلم ہی ظلم ہو جائے تو پھر اللہ تبارک و تعالی اس کے بدلے میں
عادل اور شاہد اور انصاف پرور اور لوگوں کے حقوق کو دینے والا ایسا بادشاہ، ایسا ملک، ایسا حکمراں عطا فرماتا ہے کہ پھر ظالموں کو صفا ہستی سے مٹا دیا کرتا ہے۔ اس لیے ہم موجودہ حکومت سے ہمارے سرزمین ہندوستان کے حکمرانوں سے کہیں گے کہ اگر آپ کو زیادہ دن تک اس کرسی پر بیٹھے رہنا ہے اور اگر آپ کو حکومت زیادہ دن تک کرنی ہے تو پھر آپ انصاف قائم کیجیے، آپ کو اتار کوئی نہیں سکتا۔ اور جب آپ ظلم پر ظلم کرتے جاؤ گے اور طرح طرح کی جو ہے شوشے نکالتے جاؤ گے تو پھر اللہ رب العالمین کا وہ پکر ہے کہ جس نے فرعون کو نہیں چھوڑا، جس نے نمرود کو نہیں چھوڑا، جس نے حامان اور قارون کو نہیں چھوڑا، جس نے وقت کے ابو جہل کو نہیں چھوڑا، وہ اس کی پکڑ سے آپ بھی باہر نہیں ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے اس روئے زمین کو بنایا تو ہر چیز کے اندر الگ الگ خصوصیتیں رکھی، اور یہ دنیا اسی وقت تک شانتی اور امن سے چلتی ہے جب یہاں کا حاکم، یہاں کا بادشاہ، یہاں کا چلانے والا حکمراں انصاف پرور ہو۔ اس کو دو ایک مثالیں دے کے میں آپ کو بات سمجھاؤں۔ مدینۃ النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر کے حضرت عمر بن عبدالعزیز تک جتنے خلفائے راشد گزرے ہیں، آپ ان کے واقعات اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ حاکم کس کو کہتے ہیں۔ سب کے واقعات نہیں، ایک چھوٹا سا واقعہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا میں آپ کو سنا کے اپنی بات سمجھاؤں۔ مدینے میں یہ قانون تھا کہ باہر سے کسی کا بھی کوئی مہمان آئے تو وہ پہلے میزبان کے گھر نہیں جاتے تھے، رشتہ دار کے گھر نہیں جاتے تھے، بلکہ سب سے پہلے وہ اپنی سواری لے کر کے، اس زمانے کا مرسیڈیز سمجھو اونٹ ہوتا تھا، آج کے زمانے میں کاریں ہیں، اس زمانے میں اونٹ لوگ استعمال کرتے تھے عرب میں، تو وہ اونٹ پر سوار ہو کر کے جب آتا تو سیدھا وہ مسجد نبوی جاتے تھے اور اپنے اونٹ کو کہیں باندھتے، اور باندھنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھتے، اور پڑھنے کے بعد پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار رسالت مآب میں صلاۃ و سلام پڑھتے، دعائیں کرتے، اور اس کے بعد پھر سوار ہو کر کے پھر جس کے گھر جانا ہوتا تھا وہاں جاتے تھے۔ باہر سے ایک وقت آیا، کچھ لوگ آئے حضرت علی کے گھر مہمان، حضرت علی سے ملنے کے لیے، اور اس وقت کے بادشاہ کون تھے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ غور سے سنیے گا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ راشد ہیں۔ وہ لوگ آئے، اپنے اونٹ کو باندھا، اس کے بعد نماز پڑھی، اس کے بعد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں صلاۃ و سلام، اور اس کے بعد پھر اپنی سواری کو لیا، اور ان کو معلوم نہیں تھا کہ علی کون ہے، ان کا گھر کہاں ہے، باہر سے آئے تھے وہ لوگ حضرت علی سے ملنے کے لیے، تو ڈھونڈتے ڈھونڈتے حضرت علی کے گھر پہنچ گئے۔ اتفاق سے حضرت علی اس وقت گھر میں نہیں تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حضرت علی کے بیٹے حضرت حسن یا حسین، دونوں میں سے کوئی ایک گھر میں کھیل رہا تھا، تو جیسے انہوں نے دستک دی تو بچہ باہر آیا، آنے کے بعد کہنے لگے کیا بات ہے؟ کہا کہ ہمیں حضرت علی سے ملنا ہے۔ تو بولے کہ حضرت علی کا یہ ٹائم جو ہے حکومت کے کام کرنے کا ہے، اور حکومت کے کام کے لیے وہ مسجد میں کام کرتے ہیں، اب مسجد چلے جائیے، وہاں پہ مل جائیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم تو مسجد ہی سے آئے ہیں، مسجد میں کوئی نہیں ہے، مسجد میں کوئی نہیں ہے، ہاں ایک بندے کو ہم نے دیکھا، مسجد میں صرف ایک ہی آدمی ہے، اور وہ آدمی سوکھی روٹیوں کو پانی کے کٹورے میں بھنگا بھنگا کے کھا رہا تھا۔
کون ہے حضرت علی؟ بادشاہ وقت، عرب و عجم کا بادشاہ۔ کہا کہ ایک آدمی کو ہم نے دیکھا کہ روٹی، سوکھی روٹی کو پانی میں بھگو بھگو کر کے کھا رہا تھا، تو آپ کے بیٹے نے کہا کہ بھائی وہی حضرت علی ہے، وہی ہمارے امیر المومنین ہے، وہی ہمارے ابو جان ہے، جائیے انہی سے ملیے۔ تو بادشاہ جب ایسا ہوتا ہے تو پھر رعایا بڑے خوش ہوتے ہیں، پھر رعایا بہت امیر ہوتے ہیں، پھر رعایا کے پاس دھن دولت کی انبار ہوتی ہے، کیونکہ بادشاہ غریب ہے تو رعایا امیر ہے۔ ہمارا بادشاہ کیسا ہے؟ 10 لاکھ کا سوٹ پہننے والا، کوٹ پہننے والا، تو رعایا کیا ہو گیا؟ بھیک مانگنے والا۔ آج ہماری حالت جو بھیک منگی کی ہو گئی، کل جو کروڑوں کا ٹرن اوور کرتا تھا، بزنس مین تھا، آج وہ روڈ پتی بن گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا جو امیر ہے، ہمارا جو بادشاہ ہے، وہ پیسوں کو پھونک رہا ہے باہر گھومنے میں، مزہ لینے میں۔ نتیجہ کیا ہوا کہ یہاں کی رعایا میں صرف مسلمان نہیں ہے۔ آپ جائیے اسی چکپیٹ میں جائیے، مارواڑیوں سے پوچھئے، وہ کہے گا کیا حال ہے اس کا۔ جی ایس ٹی بھر بھر کے اس کی حالت خراب ہو گئی، دکانوں کے شٹر ڈاؤن ہو گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب بادشاہ انصاف پرور نہیں ہوتا ہے تو پھر اس کا خمیازہ عوام کو بھگتنی پڑتی ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ، وہ بھی خلیفہ راشد بادشاہ ہیں، 5ویں خلیفہ ہیں۔ صرف انہوں نے 2.25 سال حکومت کی، جوانی میں آپ کا انتقال ہو گیا۔ جب وہ بادشاہ بنائے گئے تو اس وقت وہ مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے، ان کو خود نہیں پتا تھا کہ میں بادشاہ بنوں گا۔ یہ نماز پڑھ رہے ہیں، اور اعلان ہو گیا دارالحکومت سے کہ آپ کو بادشاہ بنا دیا گیا۔ لوگ آئے کہنے کے لیے حضرت آپ یہاں بیٹھے، آپ کو تو وہاں رہنا چاہیے۔ بولے کیا بات ہے؟ کہ آپ کی خلافت کا اعلان ہو گیا ہے، کیونکہ آپ کے چچے کا انتقال ہو گیا ہے۔ تو کہا اچھا۔ وہ لوگ سواری لے کے آئے، گھوڑا وغیرہ، انہوں نے کہا نہیں مجھے وہ نہیں چاہیے، مجھے تو میرا گدھا دے دو، میں جس گدھے پہ آیا تھا وہی گدھا میرے لیے کافی۔ وقت کا بادشاہ، مگر گدھے پہ سواری کر کے وہ دارالخلافہ جاتے ہیں، اور جانے کے بعد انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے وہ اپنی بیوی کے پاس گئے۔ ان کی بیوی کون تھی؟ شہزادی تھی۔ ان کی بیوی مروان ابن ملک کی بیٹی، جو پورے بر کا اعظم کا جو ہے بادشاہ تھا، ان کی بیٹی تھی۔ انہوں نے کہا کہ محترمہ، یہ جو آپ کے جسم پہ جو یہ سارا زیور ہے، یہ آپ کے باپ نے ظلم کر کے رعایا کا مال ہڑپ کر کے سونا چاندی اور ہیرا جواہرات کا زیور دیا ہے۔ ابھی آپ کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا، اس لیے کہ آپ کے باپ، آپ کا بھائی خلیفہ نہیں ہے، میں خلیفہ ہوں۔ یا تو آپ کو یہ زیور مسلمانوں کے بیت المال میں جمع کرنا، یا پھر مجھ سے طلاق لے کر کے علیحدگی اختیار کرنا۔ سب سے پہلا فیصلہ بادشاہ وقت کا فیصلہ کیا کہہ رہے؟ یا تو یہ زیورات کے ساتھ رہیے یا پھر میرے ساتھ رہیے۔ وہ بیوی تو بیوی تھی، انہوں نے کہا میرے شوہر، میرے سرتاج، مجھے کیا ضرورت ہے ان زیوروں کی، میں ان سارے زیوروں کو ابھی دیتے ہوں۔ اس میں سے ایک ہیرا ایسا تھا جو کروڑوں نہیں اربوں روپے کا وہ ہیرا تھا، انہوں نے سارا کچھ دے دیا، اور حضرت بادشاہ عمر بن عبدالعزیز نے وہ سارا اٹھا کر کے مسلمانوں کے بیت المال میں جمع کر دیا۔ آپ نے سنا ہوگا حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں، اس 2 سال کے خلافت میں، 1 سال تو لوگ زکوٰۃ لینے والے تھے، دوسری سال زکوٰۃ دینے کے لیے لوگ در در کی ٹھوکریں کھا رہے تھے۔ بھائی یہ حکومت کے طرف سے زکوٰۃ کا مال ہے، لے لیجئے لے لیجئے لے لیجئے۔ یعنی نارتھ سے لے کے ساؤتھ تک اور ایسٹ سے لے کے ویسٹ تک پورا جتنی ان
کی دارالحکومت تھی اس سب کا دورہ کیا، ان میں سے کوئی ایک آدمی بھی زکوٰۃ لینے والا نہیں ملا۔ انہوں نے کہا ہم نے اگلے سال زکوٰۃ لیا تھا مگر اللہ کا کرم اتنا ہوا، اتنی کمائی ہوئی اس سال میں کہ ہم لوگ خود زکوٰۃ دینے والے ہیں، ہم زکوٰۃ نہیں لے سکتے۔ یہ مال لے کے واپس دارالخلافہ گئے اور جانے کے بعد عمر بن عبدالعزیز کے سامنے کہا اے خلیفہ آپ کے ملک میں اب ایک بھی آدمی غریب نہیں بچا ہے، ایک آدمی غریب نہیں بچا جو زکوٰۃ کا مال لے لے، سب زکوٰۃ دینے والے بن گئے ہیں۔ بھائیو جب حکمراں عادل ہوتا ہے، ایماندار ہوتا ہے، منصف ہوتا ہے تو پھر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، رعایا خوشحال زندگی گزارتی ہے۔ اور اگر ہمارا حکمراں اور اگر بادشاہ ظالم بن جائے تو پھر اللہ تبارک و تعالی اس روئے زمین سے برکتوں کو چھین لیتے ہیں، اس روئے زمین سے رحمتوں کے نزول کو روک دیتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بادشاہ بھی خود سکون کی نیند سو نہیں سکتا اور رعایا خودکشیاں کرتا ہے، رعایا خودکشی کی موت مرتا ہے۔ آج ہندوستان کی تاریخ اٹھا کے دیکھیے، جب سے یہ ہندوستان بنا ہے اس وقت سے لے کے آج تک سب سے زیادہ خودکشی کرنے والی کی تاریخ ابھی کی چل رہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب ظلم آگے بڑھے گا تو پھر جو ہے رحمتوں کا نزول روک دیا جائے گا۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں، دور کی بات نہیں بلکہ اسی ہندوستان میں ایک بادشاہ گزرا جس کا نام عالمگیر رحمت اللہ علیہ، 54 سال حکومت کی انہوں نے۔ کتنے سال؟ 54 سال، 54 ایئرس واحد تنہا۔ اور یہ چھوٹا سا ہندوستان میں نہیں، جس ہندوستان میں بنگلہ دیش بھی داخل تھا، پاکستان بھی داخل تھا، سری لنکا کے بھی کچھ حصے داخل تھے، افغانستان کے بھی کچھ حصے داخل تھے، جس کو اکھنڈ بھارت کہتے ہیں، اس اکھنڈ بھارت کا بنانے والا وہ عظیم بادشاہ، اسی کا نام عالمگیر رحمت اللہ علیہ ہے۔ 56 سال حکومت کی انہوں نے مگر 1 روپے بھی کبھی سرکاری خزانے سے انہوں نے نہیں لیا۔ 54 سال میں 1 روپے بھی کبھی خزانے سے نہیں لیا، بلکہ اپنے ہاتھ سے قرآن کریم لکھتے تھے۔ اس وقت یہ چھپائی کی مشینیں نہیں تھی بلکہ ہر آدمی کو خود قلم بنا کر کے لکھنا پڑتا تھا۔ عالمگیر رحمت اللہ علیہ بہترین خطاط، کاتب تھے، رائٹر تھے۔ انہوں نے پین یعنی انک میں ڈبو کر کے قرآن لکھا۔ آپ کو یقین نہیں آتا، آپ سفر کیجئے، دارالعلوم دیوبند جائیے، ان کے ہاتھ کا لکھا ہوا 1 پارہ قرآن کریم آج بھی دارالعلوم دیوبند کی لائبریری میں موجود ہے، وہاں کی کتب خانے میں موجود ہے، ان کے ہاتھ سے لکھا ہوا۔ میرے بھائیوں، وہ قرآن کریم لکھتے تھے اور جب قرآن مکمل ہو جاتا تھا تو پھر اعلان ہوتا تھا کہ بادشاہ کے ہاتھوں کا لکھا قرآن اب چاندنی چوک کے بازار میں آیا ہے، جو لینا چاہے۔ لوگ زیادہ سے زیادہ بولی لگا کر کے لیتے تھے اور اسی سے ان کا گھر کا خرچہ چلتا تھا۔ جب بادشاہ ایسا ہو تو پھر کیا ہوتا تھا؟ پھر پورا ملک شانتی کی زندگی گزارتا تھا۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اللہ حکم دیتا ہے لوگوں کے درمیان عدل پیدا کرو، انصاف کی زندگی گزارو، لوگوں کو بتاؤ کہ اے انسانو، تمہیں ایک دن اللہ کے سامنے جا کر کے اس کا جواب دینا ہوگا کہ تم نے مال کہاں سے کمایا ہے، تم نے مال کو کہاں پہ خرچ کیا ہے۔ اگر تم نے کسی کا ناجائز دبا کے کما لیا ہے تو پھر یقیناً اللہ کے سامنے جب تک اس کا جواب نہیں دو گے تب تک تمہارا حساب و کتاب مکمل نہیں ہوگا اور جنت اور جہنم کا فیصلہ نہیں ہوگا۔ میرے ساتھیوں، اس لیے میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ صرف 2.25 سال کی حکومت کی، آپ کے 11 بیٹے تھے۔ کتنے بیٹے؟ 11 بیٹے، بیٹیاں بھی تھیں، بچے سب چھوٹے چھوٹے، جوانی کا عمر میں۔ آج ہم لوگ کسی کا مال کیوں دباتے ہیں؟ اپنے لیے کوئی نہیں کرتا، بچوں کے لیے کرتا ہے، میرے بعد میرے بچوں کا کیا ہوگا۔
میں چلا جاؤں گا میرے بچے کہیں روڈ کی طرح ہو جائے. اسی لیے لوگ جھوٹ بولتے ہیں, اسی لیے لوگ دوسرے کا مال دباتے ہیں, اسی لیے لوگ جو ہے غلط طریقے سے کماتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ نہیں, اپنے گھر والوں کے لیے, بچوں کے لیے. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ خلیفہ راشد ہے, مرض الموت میں مبتلا ہے. اب یقین ہو گیا کہ اب یہ خلیفہ بچیں گے نہیں. جوانی کا عمر, لوگ ملنے کے لیے آئے, وزیر لوگ آئے. آنے کے بعد کہا کہ خلیفہ ہمیں بڑا افسوس ہے, آپ کے بچے چھوٹے چھوٹے, کوئی اتنے کوئی اتنے کوئی اتنے, کوئی بھی 16 سال کی عمر تک نہیں پہنچا تھا اس ٹائم پہ. وہ سارے بچے 16 کے اندر تھے, 16 کے اندر تھے. آپ چلے جاؤ گے, آپ نے اپنے خزانہ سب بیت المال میں جمع کر دیا, بیوی کے زیور تک بیت المال میں جمع کر دیا, آپ کے پاس کچھ نہیں بچا ہے. آپ کے مرنے کے بعد آپ کے بچوں کا کیا ہوگا؟ اس لیے ہم سفارشی بن کے آئے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ آپ اپنی زندگی میں کچھ وظیفہ وغیرہ متعین کر دیجئے, آپ کے بعد آپ نے بیوہ کو, آپ کے بچوں کو یہ ملتا رہے تاکہ ان کا گھر کا خرچہ چلتا رہے. عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے کیا کہا کہ بلاؤ ذرا میرے بچے کو. وہ سب کے سب 11 بچے لائن پہ کھڑے, سب پر ایک نظر ڈالی, ایک گہری نظر ڈالی, اور ڈالنے کے بعد کہا اے میرے بچوں, اے میرے پیارے بچوں, میرے مرنے کے بعد 2 ہی حالت ہے. باپ نہ رہنے کی وجہ سے یا تو تم آوارہ بن جاؤ گے, بدمعاش بن جاؤ گے, بددین بن جاؤ گے, برے اخلاق اختیار کرو گے. اگر تم ایسا بن گئے تو میں تمہارے لیے غلط طریقے سے مال تمہارے حوالہ کر دوں. میرے مرنے کے بعد اس مال سے تم غلط کاریاں کرو, اس کے لیے میری کیا ضرورت ہے کہ میں تمہارے لیے ایسا کروں؟ میں نہیں کرتا. کسے نصیحت کر رہے ہیں؟ اپنے بچوں کو. پھر فرمایا اے میرے پیارے بچوں, ہو سکتا ہے کہ میرے بعد تم لوگ نیک بن جاؤ, تم لوگ اچھی زندگی گزارنے لگو, تقوی والی زندگی گزارنے لگو. کہا اگر تم لوگ نیک بن گئے تو اللہ نے فرمایا اللہ یتولی الصالحین, نیکوکار لوگوں کے لیے اللہ ہی متولی ہے, ان کا اللہ ان کا مددگار ہے. میرے پیارے بچوں, اگر تم نیک بن گئے تو اللہ تمہارے لیے ہے, پھر مجھے ٹینشن کیا ہے؟ مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے تمہارے انتظام کرنے کی. دنیا تاریخ نے لکھا حضرت عمر بن عبدالعزیز دنیا سے جب گئے, بچے چھوٹے تھے, جوان ہوئے, سارے 11 کے 11 بیٹے 11 علاقوں کا گورنر بنے, کوئی بھی بھیکاری نہیں بنے. 11 علاقوں کے گورنر بنے, 11 اسٹیٹ کے گورنر. اور جو لوگ اپنے بچوں کے لیے لوگوں کا مال ہڑپ ہڑپ کر کے رکھے گئے تھے, ان کے بچوں کو لوگوں نے دیکھا کہ مدینے کے گلیوں میں بھیک مانگتے ہوئے نظر آئے. یہ ہے اچھی اولاد کو دنیا میں چھوڑ کے جانے کی برکت. اس لیے مسلمانوں یہ فکر مت کیجئے کہ ہمارے بعد ہمارے بچوں کا کیا ہوگا. ان کو اپنی اچھی اخلاق دے کے جائیے, ان کو نیک بنا کے جائیے, ان کو صالحین کے صف میں کھڑا کر کے جائیے, ان کو عباد اللہ الصالحین کے صفوں میں جب آپ کھڑا کر کے جائیں گے تو پھر نتیجہ یہ ہوگا آپ جس حال میں بھی چھوڑ کے جائیں وہ لوگ اچھی زندگی گزارے گا. اور اگر آپ نے ان کے اخلاق پر دھیان نہیں دیا, ان کے زندگی کے کیریکٹر پر آپ نے دھیان نہیں دیا, اور آپ دنیا کی دولتیں رکھے گئے, آپ کے مرنے کے بعد وہ اس دولت کو ناجائز کاموں میں خرچ کر کے وہ بھکاری بن جائے. یہ میں نہیں کہہ رہا, دنیا کی تاریخ کہہ رہی ہے. تو بہرحال میں آپ کو بتا رہا تھا حضرت عالمگیر رحمت اللہ علیہ کا واقعہ. حضرت عالمگیر رحمت اللہ علیہ 54 سال اس ملک میں حکومت کی, کہیں پر کسی کے ساتھ کوئی ظلم نہیں. علماء ان کے دربار میں
باقاعدہ طور پر ہر چیز پر، قرآن پر ریسرچ ہوتا تھا، احادیث پر ریسرچ ہوتا تھا۔ اسی درمیان ایک بات یاد آ گئی، ان کے باورچی خانے دو تھے، عالمگیر رحمت اللہ علیہ کے دو باورچی خانے تھے۔ ایک تھا حکومت کا باورچی خانہ، جہاں پر ڈیلی قسم قسم کے کھانے بنتے تھے، لوگ آتے تھے، کھاتے تھے، جاتے تھے، امیر بھی آتے، غریب بھی آتے، کسی کے لیے رکاوٹ نہیں۔ انہی کی حکومت میں یہ تھا کہ ہر 20 فرلانگ پہ، ہر روڈ پہ ایک سرایہ بنا ہوا ہوتا تھا، اور اس سرائے پہ، اس ہوٹل پہ فری کھانا ملتا تھا۔ سردی کے موسم میں گرم کپڑے رکھے رہتے تھے، اور گرمی کے موسم میں ٹھنڈا پانی کا انتظام ہوتا تھا۔ آج کے زمانے میں نہیں، اس زمانے میں بڑا مشکل کام تھا یہ۔ آج تو گرمی کرنے کے لیے ہیٹر لگا دیجئے، ٹھنڈا پانی کے لیے فریج بنا دیجئے، لگا دیجئے۔ اس زمانے میں کرنٹ نہیں تھا، مگر اس کے باوجود یہ سارا نظام پورے ملک میں ہوتا تھا، پورے ملک میں، کہیں بھی سفر کرو۔ آج کیا ہوتا ہے، جہاں 50 کلومیٹر گئے، کھٹ کر کے ایک دروازہ آیا، آپ کے جیب سے 500 روپے گئے، یقین نہیں آتا تو یہاں سے میسور چلے جائیے، 2 جگہ آپ کا جیب خالی ہوگا، سمجھ میں آ جائے گا۔ تو ہماری اگر اسلامی حکومت آتی ہے تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ عوام کو ہوتا ہے، حکومت کی تجوری میں نہیں جاتا، عوام کو فائدہ ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا، ان کے 2 باورچی خانہ، ایک باورچی خانہ یہ تھا ڈیلی سینکڑوں قسم کا کھانا بنتا، لوگ کھاتے، اور ایک ان کا نجی باورچی خانہ تھا جس میں کوئی باورچی نہیں رکتا تھا، پکاتی نہیں رکتا تھا، آتا 8 دن 10 دن 15 دن 1 مہینے میں بھاگ جاتا تھا۔ اب سوچئے آج کے دن ذرا گیس کیجئے کہ اگر ہمارے پرائم منسٹر کا کھانا بنانے کے لیے اگر کسی کو کہا جائے تو وہ تو سر کے بل چل کے جائے، کیا پرائم منسٹر کا پکاتی سر کے بل چل کے جائے گا، مگر وہاں کا پرائم منسٹر پکاتی 15 دن میں 20 دن میں بھاگ جا رہا۔ تو ایک منچلا پکاتی آیا، اس نے کہا کہ میں نہیں بھاگوں گا، میں نہیں بھاگوں گا، میں تو رہوں گا، دکھاؤں گا۔ تو کہا اچھا ٹھیک ہے بھائی آ جاؤ۔ وہ آئے، آنے کے بعد کہنے لگے کہ بادشاہ سلامت، ہم لوگ ایک ایگریمنٹ کرتے ہیں۔ بولے بولیے کیا ایگریمنٹ کرنا ہے؟ کہا آپ ہمیں نہیں نکالیں گے۔ بادشاہ نے کہا بھائی میں کیوں نکالوں گا، تو کام کر۔ تو کہا ٹھیک ہے میں کام کروں گا، اگر آپ نکالیں گے تو 2 سال کی درما دے کے نکالوں گا۔ بولا منظور ہے۔ کہا تم بھی نہیں چھوڑ کے جاؤ گے، اگر چھوڑ کے جاؤ گے تو گدھے پہ بیٹھا کے گھمائیں گے۔ تو کہا مجھے منظور ہے۔ اس کے بعد جو ہے بادشاہ کے گھر کا وہ کھانا بنانے لگا۔ تو عالمگیر رحمت اللہ علیہ کے گھر کا جو کھانا بنتا تھا وہ ذرا سوچیے اور غور کیجیے۔ 1 سیر دال اور چاول ملا کر کے کھچڑی بنتی تھی روزانہ، 1 سیر۔ 1 سیر کا مطلب ہے کہ آدھا کلو اس کو بنائے، اور بنانے کے بعد وہ بادشاہ کے سامنے رکھتے تھے۔ اس کا 2 حصہ بنتا تھا، ایک حصہ بیگم کے گھر بھیج دیتے تھے اور ایک حصہ خود کھا جاتے تھے۔ اب باورچی کو کیا ملا؟ بھائی آدھا آدھا تو چلا گیا، اب اس نے یہ کھا لیا، اس نے وہ کھا لیا، ادھر سے برتن واپس آئے تو کھالی، بادشاہ سلامت کے سامنے سے گیا برتن وہ بھی کھالی۔ تو باورچی کہنے لگا یہ تو بڑا مشکل معاملہ ہے، اب دیگ میں کچھ بچا ہی نہیں تو کھائے گا کیا؟ 1 دن 2 دن 4 دن 10 دن 15 دن ہوا، کہا کہ نہیں یار یہ تو بہت مشکل ہو جائے گا، ہم تو مر جائیں گے یہاں پر ایسے۔ 15 دن کے بعد بادشاہ کے کھانے میں اس نے کیا کیا، نمک ہی نہیں ڈالا۔ اب باورچی یعنی پکاتی ایسے کام کر رہا ہے جس سے بادشاہ خود غصے میں آ کے اس کو نکال دے، کیونکہ وعدہ کیا نا، ایگریمنٹ کیا ہوا ہے۔ تو انہوں نے جو ہے نمک نہیں ڈالا۔ بادشاہ سلامت جو ہے سامنے جب کھچڑی آئی تو انہوں نے جیسے لقمہ منہ میں ڈالا تو سمجھ گئے کہ اب اس کو جانا ہے، اس لیے اب یہ حرکتیں شروع کیا۔ تو انہوں نے کیا کیا،
منہ میں ڈالا، دیکھ لیا کہ نمک نہیں ڈالا، پورے ایسے ہی کھا لیا، کچھ بھی نہیں بولا، کچھ بھی نہیں بولا۔ تو خیال ہے کہ یہ بادشاہ عجیب ہے، ڈانٹا بھی نہیں، منع بھی نہیں کیا، پورا کھا گئے۔ تو کہا کہ ہو سکتا ہے ان کو بی پی کی بیماری ہو، نمک نہ کھانے کی عادت ہو، چلو کوئی بات نہیں۔ 2-3 دن کے بعد پھر جتنا نمک ڈالتا تھا اس سے 5 گنا نمک زیادہ ڈالتا۔ کیوں؟ اس لیے تاکہ یہ غصے میں آ کے نکال دے۔ تو بادشاہ سلامت جیسے منہ میں ڈالا تو سمجھ گیا یہ تو زہر بنا دیا اس کو اس نے۔ تو انہوں نے ایک نظر اس کو دیکھا، کس کو؟ وہ پکاتی کو ایک نظر دیکھا اور پھر کھا لیا، پھر کھا لیا۔ اب یہ کہنے لگا بھائی وہ بھی نہیں ہوا، یہ بھی نہیں ہوا، کیا کریں؟ پریشان۔ دوسرے دن جب کھانا بنانے کے لیے گیا، اچھا بادشاہ سلامت خود اپنے ہاتھ سے ناپ کے دیتے تھے، یہ بھی یاد رکھنا، اپنے ہاتھ سے ناپ کے دیتے تھے، یہ نہیں کہ جاؤ اٹھا لو باپ کا مال ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب بادشاہ غریب ہوتا ہے تو رعایا امیر ہوتا ہے، جب بادشاہ امیر ہوتا ہے رعایا فقیر ہوتا ہے، یہ بات یاد رکھنا۔ اس لیے میں اس دور میں یہ واقعہ سنا رہا ہوں تاکہ ہمیں اور آپ کو سمجھ میں آئے کہ ہم کس دور میں زندگی گزار رہے ہیں۔ بہرحال دوسرے دن جب کھانا بنانے کی باری آئی تو بادشاہ نے کہا کہ بھائی آج جو ہے 1 سیر نہیں 1.5 سیر بنانا ہے، تھوڑا زیادہ۔ بہرحال وقت ہو گیا، انشاءاللہ یہ واقعہ میں آئندہ جمعہ سناؤں گا آپ لوگوں کو۔ ابھی آپ لوگوں سے میری ایک گزارش ہے کہ اس وقت ہم لوگ جس حالات سے گزر رہے ہیں اس سے نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ اس سے نکلنے کا راستہ صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم لوگ اللہ کے بتائے ہوئے اصولوں پر زندگی گزاریں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقے کو اپنائیں، مکے والی زندگی کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں۔ حضور نے جو مکے میں زندگی گزاری، چاروں طرف دشمن تھے، خود آپ کا سگا چچا بھی آپ کا دشمن تھا، اس وقت نبی نے کیسی زندگی گزاری، وہ طریقہ ہم لوگ اپنی زندگی میں لانا ہے۔ تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ کل کی صبح آپ کا انتظار کرے گی، یہ ملک آپ کا ہوگا، اس ملک کے ذرے ذرے پر آپ کی قربانیاں ہیں، اس ملک کو ہر حال میں ہمیں بچانا ہے۔ اللہ ہم سب کو امن اور شانتی کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔